أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا. عزیزان محترم، عنوان ہے قرآن اور اسرار خلقت، اور اس عنوان کے تحت سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 31 کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کا اثر یہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جاتا، یا اس کا اثر یہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے چشم زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت کو طے کیا جا سکتا، او کلم بہ الموتى، یا ایسا قرآن ہوتا کہ جس کی تاثیر یہ ہوتی کہ اس کے ذریعے سے مردے سے گفتگو کی جا سکتی. تو یہاں جواب کو حذف رکھا، یعنی وہ یہی قرآن ہے، کوئی اور قرآن نہیں ہے جو اپنے اندر ان تمام اثرات کو رکھتا ہے. بل اللہ الامر جميعا، بلکہ تمام امور پروردگار عالم کے پاس ہیں اور اسی سے خاص ہیں. اب یہ جو امور ہیں یہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ لازم ہے کہ کوئی صاحب امر ہو جس کے پاس یہ تمام کے تمام امور ظاہر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں پروردگار عالم بنائے گا کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں گے اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہوں گے، اور اگر مردے سے گفتگو کرنا چاہیں گے تو مردے سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہوں گے. یہ قرآن اپنے اندر کیا اثر رکھتا ہے؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. جو اولین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ قرآن میں کاوش کرے، قرآن کے متعلق کوشش کرے. جتنا قرآن کے متعلق کوششیں ہوں گی، سعی ہوگی، کاوش ہوگی، اتنا زیادہ اولین کا علم بھی حاصل ہوگا، آخرین کا علم بھی حاصل ہو جائے گا. تو اب اس مقام اور منزلت پر ہے یہ قرآن کے اولین و آخرین کا علم اس میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن کا کام یہ ہے کہ یہ سوالات کو ابھارتا ہے ذہن میں. قرآن کا کام کیا ہے؟ ذہن میں سوالات کا ابھارنا. اور جب یہ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں تو جو علمی پیاس ہے وہ کہاں بجھتی ہے؟ وہ ایک ہی در پہ بجھتی ہے
کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کون ہے مولا کائنات؟ دیکھیں یہ فخر و افتخار ہے ہمارے لیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ مولا اس قرآن کا علم کل رکھتے ہیں۔ فرمایا میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہاں کہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے یا مکے میں نازل ہوئی ہے، جس کیفیت میں دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی ہے، ایک ایک چیز کا علم میرے پاس موجود ہے۔ تو یہی تفسیر ہے نا۔ اور پھر مولا کے پاس نہ صرف قرآن کا علم ہے بلکہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند کو بچھایا جائے، توجہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے نہیں سننا، مولا کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہ صرف قرآن کا علم ہے بلکہ اگر میرے سامنے توریت والے آئیں، مسند کو بچھایا جائے، اہل توریت آئیں تو توریت سے جواب دوں گا، اہل زبور آئیں تو زبور سے جواب دوں گا، اہل انجیل آئیں تو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے آئیں تو قرآن سے جواب دوں گا۔ کس مقام و منزلت پر ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم کس کے پاس موجود ہے؟ مولا کائنات کے پاس موجود ہے۔ اور نہ صرف تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، بلکہ ایک اور روایت میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے۔ بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا رک جائیں آپ، بعد میں اس کو تبرک کو تقسیم کر دیجئے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل صلی اللہ علیہ محمد و آل۔ تو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور اسی لیے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ امام نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباب، وہ جو تمام آسمانی کتابوں کا قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ حمد کا خلاصہ ہے، وہ اس با کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ تو نہ صرف قرآن کا خلاصہ ہے، آسمانی کتابوں کا خلاصہ مولا کی ذات میں ہے، بلکہ مولا اس ذات کا نام ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في مناجاته والى عیسیٰ في زہده وَإِلَى يَحْيَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى دَاوُودَ فِي قُوَّتِهِ وَإِلَى سُلَيْمَانَ فِي بَهْجَتِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي سُنَّتِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، نوح کی فہم و فراست کو دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی مناجات اور ان کی دعاؤں کے طریقے کو دیکھنا چاہتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یحییٰ کے زور کو دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، داؤد کی قوت بازو دیکھنا چاہتا ہے، سلیمان کی سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی سنت اور روش کو دیکھنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ ایک علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ کے حبیب نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ جب علی کے چہرے کو دیکھو گے تو انبیاء کا رخ تمہیں اس میں نظر آ جائے گا۔ آج یہ مولا کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھوں گا، اور جو ہمارا موضوع ہے قرآن اور اسرار خلقت، جو سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ قرآن نے 1400 برس پہلے کچھ باتیں بیان کی، آج سائنس اسے، جدید سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے، اور آج دیکھیں گے کہ آیا مولا کی سیرت میں بھی کچھ ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ جو آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کیا ہے؟ یہ قلب قرآن ہے۔ یاسین کیا ہے؟ سورہ یاسین ہر مشکل کی جو کنجی ہے نجات کی، وہ سورہ یاسین۔ جس مشکل میں ہو، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ
توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مشکل ہے سورہ یاسین کو پڑھو. اگر کوئی حاجت رکھتے ہو پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی کام ہے جو مکمل نہیں ہو رہا، اگر کوئی مشکل ہے اور پریشانی ہے اور وہ اس سے آسانی اور اس مشکل سے چھٹکارا نہیں مل رہا، اگر شادی نہیں ہو رہی تو سورہ یاسین کو پڑھو، اگر بیمار ہے تو سورہ یاسین کو پڑھو یا پڑھ کے پھونکو، اس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے. تو کتنی نہ جانے مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کا حل یہ سورہ یاسین ہے جو قلب قرآن ہے. اس کو اگر انسان پڑھے تو اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے. اور آج دیکھیں بعض جگہ اس چیز کو بھی اس کے ذریعے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو مریض ہیں جب یہ تلاوت قرآن اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو یہ شفا کا سبب بن جاتی ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کی کلپس آپ نے دیکھی ہوں گے یقیناً کہ باقاعدہ مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اس تلاوت قرآن کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے. تو یہ اپنے اندر اثر رکھتی ہیں. اور پھر یہ قلب قرآن ہے. قلب قرآن کیوں ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، 70 وجوہات ہیں اس کی. اس لیے کہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے. اس کا اول کسی اور چیز کے بارے میں ہے، اوسط کسی اور چیز کے بارے میں، آخر کسی اور چیز کے بارے میں. اور اس کا علم کہاں ملے گا؟ آل محمد کے در پہ ملے گا کہ اول کس کے بارے میں ہے، وسط کس کے بارے میں ہے، آخر کس کے بارے میں. لہذا سورہ یاسین کو قلب قرآن کیوں قرار دیا؟ ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو آئیڈیالوجی ہے اور اسلام کا عقیدہ ہے وہ کامل سورہ یاسین میں بیان ہوا ہے. یعنی توحید کا بیان بھی سورہ یاسین میں ملے گا، رسالت کا بیان بھی سورہ یاسین میں ملے گا، قرآن کا بیان بھی سورہ یاسین میں ملے گا، اور محافظین قرآن ولایت کا بیان بھی اسی سورہ یاسین میں ملے گا. اس کی 12ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے امام مبین کی ذات میں. اور عجیب بات ہے کہ آیت کا نشان بھی 12 ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ آیت کا نشان بتا رہا ہے کہ جو امام مبین کا مصداق ہوگا وہ 12 ہوں گے، اور اس طرح سے 12 ہوں گے کہ ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. ان کا اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے امام مبین کی ذات میں. تو یہ آیت سورہ یاسین میں. تو ولایت کا بیان، رسالت کا بیان، توحید کا بیان سورہ یاسین میں آیا. یہ ایک وجہ ہے، اس لیے یہ ہارٹ آف قرآن ہے، قلب قرآن ہے. اسی سورہ مبارکہ یاسین میں 3 آیتیں ہیں، 38، 38، 39 اور 40. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. یہ آیتیں ہیں، آپ نے سن رکھی ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ والشمس تجری، یہ جو سورج ہیں، خورشید ہیں، یہ رواں دواں ہیں، یہ چل رہا ہے. تجری یعنی یہ جاری ہے، یعنی انگلش میں کیا کہیں گے؟ فلوٹ کر رہا ہے، تیر رہا ہے. لمستقر لہا، ایک مدار ہے کہ جس میں یہ محو حرکت ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم زمانے قدیم اور آج کی تحقیقات کے بغیر بات کریں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سورج کی جو حرکت ہے، سورج حرکت کر رہا ہے یا زمین حرکت کر رہی ہے؟ زمین اپنی جگہ، جو پرانی تحقیقیں ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے اور سورج ہے جو حرکت کر رہا ہے. اور پھر پروردگار عالم فرما رہے کہ ہم نے اس کا ایک معین اندازہ ہے کہ جو عزیز علیم نے، پروردگار کے نام ہیں دو، عزیز بھی ہے وہ علیم بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے. اور
عزیز یعنی توانا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس نے اس کی تقدیر کو معین کیا ہے، مقدار کو معین کیا ہے، یہ اس میں محو حرکت ہے۔ تو جو تحقیقات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ جتنی تحقیقات ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جو پرانے زمانے کی تحقیق تھی، یعنی 1400 برس پہلے جب رسول اللہ کا دور ہے، تو اس زمانے میں کیا تھا کہ زمین بے حرکت ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ساکن ہے، ساکت ہے یہ، اور سورج ہے جو حرکت کر رہا ہے۔ لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور اپنے معین مدار میں حرکت کر رہا ہے، اور پھر آج جا کے دنیا نے ثابت کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہی ہے نا جو نظر آتا ہے کہ سورج زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے 1400 برس پہلے کہ نہیں، زمین ہے کہ جو حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، اور سورج اپنے مدار میں محو حرکت ہے۔ یہ 1400 برس پہلے ایک وہ ذات اس بات کو لے کر آ رہی ہیں کہ جس کو ثابت کرنا آسان نہیں تھا، انہوں نے دعویٰ کیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کے لیے بھی مقدر کر دیا، معین کر دیا منازل کو، یعنی اس کی بھی کچھ منزلیں ہیں۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ سوکھی ہوئی شاخ کی طرح وہ پلٹ کے آتا ہے، کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اس کی طرح سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے تبدیلی آتی ہے اس کے اندر، تو اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سورج بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، چاند بھی اپنے مدار میں محو حرکت ہے، اور ان کی جو حرکت ہے اس کے لیے لفظ کا استعمال ہوا تجری، یعنی یہ تیر رہے ہیں، یعنی جس طرح سے ایک کشتی تیرتی ہے اس طرح سے یہ تیر رہے ہیں۔ آج سائنس نے جا کے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ جو حرکت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کشتی حرکت کرتی ہے ویسے یہ سورج حرکت کر رہا ہے، یہ چاند حرکت کر رہا ہے۔ آج جا کے یہ ثابت ہوا۔ اور پھر ایک دعا ہے مولا متقیان کے حوالے سے، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا کہ مولا نے بھی آیا ان چیزوں کو بیان کیا 1000 سال پہلے یا نہیں بیان کیا۔ ایک دعا ہے، اس دعا میں مولا کا جملہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعائے صباح، صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے۔ جو مشکل ہے یا یاسین پڑھو یا اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لو۔ جو مولا نے تعلیم دی ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے اس دعا کے نتیجے، جس طرح سورہ یاسین اپنے اندر اثر رکھتی۔ اس دعا کو ضرور پڑھیے، مولا متقیان نے تعلیم فرمائی۔ اس میں مولا فرماتے ہیں وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الْجَارِيَّةِ، کہ پروردگار وہ ہیں کہ جس نے معین کر دیا ہے یہ جو پورا گلیکسی کا نظام ہے، یہ جو پلینٹ ہے، یہ ایک خاص مدار میں محو حرکت ہیں۔ جس طرح سے کشتی جاری ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ امام نے کب ارشاد فرمایا؟ 1000 سال پہلے۔ سائنس آگے ہے یا علی آگے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ سائنس پیچھے ہے، علی ابن ابی طالب آگے ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور آگے ارشاد فرمائے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ یہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ یہ چاند اس طرح سے حرکت کر رہا ہے کہ یہ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ مولا نے کب بیان کیا ہے؟ 1000 سال پہلے، 1400 برس پہلے بیان کر دیا کہ ہر ایک کے لیے ایک معین اندازہ ہے۔ زمین جتنے اندازے کی ہے اگر اس سے بڑی ہو جائے گی تو پھر اس نظام کے اندر کہ جس میں یہ حرکت کر رہی ہے اس میں آ نہیں سکتی، سما نہیں سکتی، اور اگر اس سے چھوٹی ہو جائے گی تو یہ حرکت نہیں کرے گی۔ یہ مولا نے 1400 برس پہلے اس دعائے صباح کے اندر تعلیم فرما دی۔ تو اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ مولا آگے ہیں یا سائنس آگے؟ ماننا پڑے گا کہ یہ علوم جس کے در پہ آ کے جھکتے ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی کہ یہ تمام کے تمام چاند، سورج، زمین یسبحون، یہ تیر رہے ہیں. یسبحون کا لفظ استعمال ہوا. یسبحون اور یسبحون میں فرق ہے. ایک مرتبہ لفظ استعمال ہوتا ہے تسبیح کے لیے یسبح، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں ہر وہ چیز کہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز کہ جو زمینوں میں ہے. لیکن یہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ یسبحون کا لفظ استعمال ہوا. تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تیر رہی ہے یہ پورا نظام، لیکن جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سورج بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ زمین بھی پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں آواز آتی ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو. تو یہ کیسے تسبیح کر رہی ہیں؟ آئیے صحیفہ سجادیہ میں دعائے مکارم اخلاق ہے، وہاں سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جس میں مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجیے اللہ پاک. ارشاد فرماتے ہیں اللہم استعملنی فیما خلقتنی لا. پروردگار مجھے اس چیز میں استعمال فرما جس کے لیے تو نے خلق کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی امام کا جملہ کیا ہے؟ اللہم استعملنی، بار الہ مجھے استعمال فرما. کس چیز میں؟ مما خلقتنی لا، اس چیز میں جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس چیز میں استعمال ہو رہا ہوں جس کے لیے خلق ہوا ہوں تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نظام کائنات کیسے تسبیح کر رہا ہے؟ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے اس میں یہ استعمال ہو کر تسبیح کر رہا ہے. نہ اس سے تجاوز کرتا ہے نہ اس سے پیچھے رہ جاتا ہے. اس طرح سے یہ تسبیح کر رہی ہیں تمام چیزیں. یعنی چاند بھی اسی طرح سے تسبیح کر رہا ہے، سورج بھی اسی طرح سے محو تسبیح ہے. حتیٰ یہ کہ قرآن کی آیت ہے وہ پرندہ جو حال پرواز میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہاں ایک جملہ کہہ دوں، اصلاحی بات کہہ دوں یہاں پر کہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے اس میں کہ جس میں اللہ نے جس کے لیے اس کو خلق کیا ہے. تو اب انسان پر بھی لازم ہے کہ اسی میں استعمال ہو کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا یہ حقیقتیں ہیں. ان آیات کو دیکھیں قرآن مجید کی. یہ جو 7 دن آج ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے، ان میں ہم نے یہی کوشش کی کہ اس طرح کے جو آیات ہیں ان کا ایک تائرانہ جائزہ لیں. بہت سی آیات جو میں نے تحقیق کی اس کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 300 ایسی آیات ہیں کہ جو آج کی سائنس نے ثابت کر دی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ درست ہے 1400 برس گزرنے کے بعد. تو ایسی آیات کا انسان مطالعہ کرے. اب یہاں اگر ایک ایک کر کے آیات میں بیان کروں تو تقریباً 300 مجالس چاہیے پڑھنے کے لیے. اور اگر بہت مختصر بھی کر دوں اور میں کہوں کہ مجھ جیسا ایک عام انسان اگر ان چیزوں پر اور ان پر گفتگو کرنا چاہے تو کم سے کم اگر آپ 1 0 بھی ہٹائیں تو کم سے کم 30 گفتگویں تو بنتی ہیں اس پر. لہذا جو جوان دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ جائیں ان آیات کو جا کر دیکھیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ مطالعے کے لیے مزید تو میں ریفر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیئر کر سکتا ہوں. آپ جائیں جا کر دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظام کائنات پروردگار عالم کا منظم نظام ہے، بہترین نظام ہے جو پروردگار عالم نے منظم کیا ہے. آج ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ اس چیز کی تلاش میں ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، ہے یا نہیں؟ معجزے کی تلاش میں کوئی کرامت ظاہر ہو جائے. کیسے لوگ دوڑ کر آتے ہیں. اب ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ اور بات، اس سے بحث نہیں.
لیکن یہ جو کائنات میں معجزہ ہے اس کی طرف کیوں توجہ نہیں؟ یہ کائنات اپنی ذات میں معجزہ ہے، ایک ایک چیز معجزہ ہے، یہ سورج معجزہ ہے۔ اور دیکھیں کتنا منظم نظام ہے۔ ممکن ہے کہ انسان 8 بجے اگر اٹھنا ہے تو وہ لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن سورج لیٹ نہیں ہوتا۔ کتنا منظم نظام۔ یہ چاند کا جو اس کی حرکت ہے اپنے مدار میں، وہ تاخیر کا ایک لمحے کے لیے بھی شکار نہیں ہوتی۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو نظام زندگی ہے اس کو منظم کرے، مرتب کرے، جس طرح پروردگار عالم نے کائنات کو منظم اور مرتب کیا ہے۔ تو جب یہ ساری کائنات منظم ہیں تو جس کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ منظم ہو جائے۔ تو ہر چیز اپنے ذات میں معجزہ ہے اگر انسان پلٹ کے آئے ان چیزوں کی طرف تو۔ اور یہی درس ہے جو کربلا دے رہی ہے کہ پلٹے پروردگار کی طرف، پلٹ کے آئے، ولایت کی طرف پلٹیں، رسالت کی طرف پلٹیں، پروردگار کی طرف پلٹ کے آئے۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ اس طرح سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اور آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا پلٹے انسان۔ آج 7 محرم الحرام ہے، امام حسین کے بچوں پر آج پانی بند ہو چکا ہے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا اس جملے کو۔ اب امام حسین کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں۔ سکینہ کی آواز آئے گی، چچا جان میں بہت پیاسی ہوں، بابا جان اگر پانی کا بندوبست ہو جائے۔ ظالموں نے امام پر پانی بند کر دیا، اور امام علیہ السلام نے جو جناب سکینہ کو وصیت کی، اس وصیت میں فرمایا کہ اے سکینہ جہاں بھی جانا میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچانا، شیعتی ماں شربتم ماء عذب فاسقرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ اس طرح سے گریے کا حق نہیں ہے۔ آج 7 محرم ہے، امام کے بچے پیاسے ہیں، اور یہ 10 محرم تک بچے پیاسے رہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب شام غریبہ میں پانی ملا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پانی لے کر آئیں، تو جناب سکینہ نے ایک بات پوچھی کہ اے پھوپھی اماں آپ بھی پیاسی ہیں، آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ تو کیا فرمایا اس لیے پانی نہیں پی رہی کیونکہ چھوٹے بچے ان کا حق پہلے ہے، انہیں پہلے پانی دیا جاتا ہے۔ بس یہ بات سننا تھی، کوزے کو لے کر مقتل کی طرف بڑھ۔ کہا اے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میرا اصغر بھی تو بہت پیاسا ہے، اجرکم اللہ۔ آج وہ تاریخ آ گئی کہ جس کی وجہ سے اصغر پر پانی بند ہے، سکینہ پر پانی بند ہے۔ 7 محرم خاص ہے ایک نوجوان سے، جوان نہیں نوجوان سے، یعنی اگر سن کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو ایک بچے ہیں، 13 برس کا سن ہے، کون ہیں؟ جناب قاسم، ان پر بھی پانی بند کر دیا۔ مگر شجاعت کی کیفیت کیا ہے؟ شجاعت کی کیفیت یہ ہے کہ جب شب عاشور آئی اور مولا نے چراغوں کو بجھایا اور فرمایا جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اور پھر ایک اور جملہ کہا جو کم پڑھا جاتا ہے اور شاید بعض نے نہ سن رکھا ہو، مولا نے فرمایا اکیلے نہ جاؤ بلکہ میرے اہل بیت میں سے بھی کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یعنی گویا مولا، میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو مولا بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کوئی عباس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، کوئی اکبر کو اپنے ساتھ لے جائے، کوئی قاسم کو اپنے ساتھ لے جائے، اس لیے کہ اس دشمن کی مجھ سے دشمنی ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مگر اب جب امام نے چراغوں کو روشن کیا تو اب جب چراغ روشن ہوئی تو کیا دیکھا کہ کوئی بھی نہیں گیا، سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے جناب عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے بھائی، اے آقا و مولا، کیسے ممکن ہے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے جب آپ موجود نہ ہو اور ہم اس دنیا میں ہو، اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے۔ اس طرح سے امام وقت کے لیے انسان کو ہونا چاہیے۔ بس جب امام نے ان کی تمام کی وفاداریوں کو دیکھا
اور ان کی وفاداری ثابت ہو گئی تو مولا نے سب کو بہشت میں ان کے مقامات دکھائے، اور جب سب کو مقامات دکھائے تو فہرست شہداء میں سب کے جو نام تھے وہ امام نے بتایا کہ کل کے شہداء میں کس کس کا نام ہے۔ امام کچھ دیر کے لیے استراحت کرنے کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لے کر آئے، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی سراہنے رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، حق یہ نہیں ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں اور ہمارے جلد کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ حق ادا ہو جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کی نشانی ہے جناب قاسم ان کے مصائب پڑھنے، اور یہ عجیب مصیبت ہے کربلا کی جو منفرد مصیبت ہے۔ اجرکم اللہ، جیسے امام نے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ بھائی کی آخری نشانی ساتھ میں موجود ہے اور مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا ہے قاسم یہ گریہ کیوں ہے؟ تو کہا مولا چچا جان آپ نے سب کے نام بتا دیے مگر ان شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، جیسے اس بات کا سننا مولا نے ایک سوال کیا، اے قاسم بیٹا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی خطابت نہیں ہے، جوش نہیں ہے جس میں یہ جملہ کہو، بلکہ عین حقیقت ہے جو فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے موت میں۔ یعنی ایمان پر اگر انسان جان کو قربان کر دے تو شہد سے زیادہ شیرین حلاوت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی کہا فرمایا نہ صرف تمہارا نام ہے بلکہ ایک اور نام شہداء کی فہرست میں ہے۔ کہا وہ کون سا نام ہے؟ کہا ننھے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس اس بات کا سننا تھا، غیرت ہاشمی بیدار ہوئی اس لیے کہ حسن مجتبیٰ جیسے شجاع کے بیٹے ہیں۔ کہا اے چچا جان کیا دشمن کی فوج خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ اجرکم اللہ، تھک کے گریہ نہیں کرنا، آوازوں کو آزاد کر دیں، نہیں معلوم اگلا سال دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، بس اس بات کا سننا تھا۔ مولا نے کہا نہیں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، میں کہوں گا اے مولا آپ نے قاسم کو نہیں بتایا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قاسم سے برداشت نہیں ہوگا، مگر بیویوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب خیموں کو جلایا گیا ہوگا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گئی ہوگی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اور جب سارے خیمے جل گئے بیویوں کی رداؤں کو ارے نو کے نیزہ کے ذریعے سے چھین لیا گیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ نے یہ مصیبت قاسم کے لیے بیان نہیں کی اس لیے کہ قاسم برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اطمینان ہو گیا عاشور کے دن بار بار اجازت لینے کے لیے آئے جب اہل بیت کی باری آئی مگر اجازت نہیں مل رہی، تو اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جس انداز میں جناب قاسم نے اجازت لی کسی اور نے ایسے اجازت نہیں لی۔ کس طرح سے اجازت لی؟ اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرایا، چچا کے قدموں پہ گرانے کے بعد قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا اور اس وقت تک چومتے رہے اور روتے رہے جب تک اجازت نہیں مل گئی۔ اور دوسری روایت یہ کہتی ہے جب اجازت نہیں ملی آئے اپنے خیمے میں، ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، بس اس تعویذ کو کھولا اس لیے کہ بابا نے کہا تھا جب مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھولنا، تمہاری مشکل کا حل اس میں موجود ہوگا۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ جیسے ہی تعویذ کو کھولا ارے بابا کی وصیت کو پایا کہ بابا نے لکھا ہے ارے دیکھو اے میرے بیٹے قاسم، کربلا کے میدان میں جب میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں گھر جائے کوئی مدد کرنے والا نہ ہو میری طرف سے تم قربانی پیش کر دینا۔ اس تعویذ کو لے کر آئے، ارے جیسے ہی بھائی کی وصیت کو دیکھا قاسم کو اجازت ملی، آئے میدان میں، جیسے ہی میدان میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے دشمن کا راضی حبیب ابن مسلم کہتا ہے ارے میں نے دیکھا جیسے کوئی 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ایسا حسین چہرہ اس جوان کا تھا۔ ارے ایک مرتبہ آئے حملہ کیا، 35 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور ایک مرتبہ صدر لشکر پر حملہ کیا۔ عمر سعد کی آواز آئی ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، حیدر کرار کی نسل میں سے ہے، اسے گھیر کر مارو۔ اب جو گھیر کے حملہ کیا گیا، ایک مرتبہ ایک ظالم نے سر پہ ضربت لگائی، سنبھل نہ سکے، جیسے ہی سین سے زمین پر آئے آواز دی یا مادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ اس طرح سے امام حسین تشریف لے کر آئے جس طرح سے شکاری باز اپنے شکار پہ حملہ آور ہوتا ہے، مگر جیسے ہی امام تشریف لے کر آئے
ارے دشمن کی فوج پریشان ہوئی اور گھبرائی، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قاسم نوشاد پر، ارے جس کے لاشے کو اس طرح گھوڑوں نے پامال کر دیا کہ بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی۔ بس 2 کربلا کے شہداء ایسے ہیں جن کے بدن پامال ہوئے، ایک امام حسین کا، ایک جناب قاسم کا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ امام حسین کے لاشے کو بعد شہادت پامال کیا گیا، مگر ہائے قاسم کا لاشا ابھی روح بدن میں موجود تھی۔ ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، دائیں طرف کے گھوڑے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ما تبين